حالانکہ طلاق کے بعد نوشیروان کہے گا کہ جعفر تم کشمالہ کے ساتھ شادی کر لو، اور یوں نوشیروان کہے گا کہ بابا سائیں آپ چاہتے تھے نا کہ کشمالہ اسی گھر میں رہے، تو میں یہی اس کا حل سوچا ہے، چونکہ اب میں طلاق دے چکا ہوں اور میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا کشمالہ سے کسی بھی صورت، اس لیے آپ جعفر کے ساتھ نکاح کر دیں۔ کشمالہ کے سامنے جب بابا سائیں ہوں گے وہ کہیں گے کہ نوشیروان اپنی بکواس بند کرو، ہم کبھی بھی کشمالہ کی شادی ایک نوکر کے ساتھ نہیں کریں گے، جس پر کشمالہ کہے گی کہ بابا سائیں آپ چپ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں جعفر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ نوشیروان کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم راضی ہو تو تمہاری شادی جعفر کے ساتھ میں کروا دیتا ہوں، جیسے ہی تمہاری عدت پوری ہوگی تمہاری شادی جعفر کے ساتھ کروا دی جائے گی، اور جعفر بھی اس بات پر رضامند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ کشمالہ نے یہ دوبارہ ایک چال چلی ہے، کشمالہ چاہتی ہے کہ وہ اسی گھر میں رہے اور نوشیروان اور دعا کی زندگی برباد کرتی رہے، جس کے بعد نوشیروان بابا سائیں سے کہے گا کہ اب میں دعا کو اس گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ بابا سائیں کہیں گے کہ نہیں نوشیروان، دعا کو تم کبھی بھی اس گھر میں نہیں لے کر آؤ گے، میں اسے کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گا، جس پر کشمالہ اس بات پر بھی مخالفت کرے گی اور کہے گی کہ بابا سائیں اب تو وہی اس گھر کی بہو ہے، اب میں اس گھر کی بہو نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک ملازم کی بیوی ہوں، اس لیے آپ کوئی مشکل رکاوٹ نہ پیدا کریں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ دعا کو اس گھر میں آنے دیں۔ یوں دعا کو اس گھر میں آنے دیا جائے گا۔ اس کے بعد کشمالہ اپنی سازشیں سٹارٹ کر دے گی تاکہ وہ دعا اور نوشیروان دونوں کے درمیان دوریاں بڑھا سکے، اور سب سے پہلے وہ فراز کو اپنے ساتھ ملائے گی۔ فراز کو پیسے دینے کے بعد وہ دعا کا سارا ماضی جان لے گی اور وہ نوشیروان کے منہ پر دعا کا سارا ماضی مار دے گی اور کہے گی کہ تمہاری بیوی بہت بد کردار ہے، یہی ہے نا تمہاری بیوی جو گھر سے اپنی بہن کی شادی والے دن ہی بھاگ گئی تھی اور اس نے یہ چاند چڑھایا ہے۔ جس کے بعد اب دیکھیں